ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب سے اور عبدالباسط خان صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے۔ جی ٹیپو صاحب، بڑا اہم سوال اٹھایا باسط صاحب نے، ہمیں تو خیال ہی نہیں آیا، ہم اپنے ٹیکسز کو ہی روتے رہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کتنے فنڈز مختص کیے ہیں جی نئے بجٹ میں؟ یہ تو یعنی آنیسٹلی مجھے خود بھی نہیں پتا، لیکن کاؤنٹر ٹیررزم کے ہم نے یہاں پہ کچھ ادارے دیکھے جو سویلین جس کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو آپ ان سے بات کر لیں تو وہ خود بھی رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات ہے نہیں، اور جو پالیسی فرنٹ پہ ہمیں بٹھایا تو وہ بھی ہماری چیزوں کو زیادہ نہیں سنا جاتا۔ تو وہ جو ایک کوارڈینیشن کی کمی ہے انسٹیٹیوشنز کے بیچ میں، خاص کر کاؤنٹر ٹیررزم فرنٹ پہ، وہ ہر جگہ پہ ہمیں وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ کے پی میں بھی یہی ایشو ہے کہ جو فیڈرل ادارے ہیں اور پھر پروونشنل ادارے، ان کے بیچ میں بھی یہ معاملات دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان میں بہت شدید یہ ایک ایشو ہے، وہ لیویز کے حوالے سے آلریڈی رپورٹس آ رہی ہیں وہاں پہ۔ تو یہ میرے خیال میں اس پہ تو کام ہونا چاہیے۔ آئی بی اوز کی جہاں تک باسط نے بات کی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ٹی ٹی پی یا جو پاکستانی طالبان کے دڑے، ان کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، ان کے سینئر لوگ بھی مارے جا رہے ہیں۔ سر روغا والا بھی کوئی آئی بی او ہی تھا؟ یہ بھی آئی ایس پی آر کی جو رپورٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی بی او ہوتا ہے یہ، لیکن اس کا یہ کہ یہ چیزیں آپ کو ٹیکٹیکل کچھ عرصے تک تو فائدہ دے سکتی ہیں، لیکن آپ کے پاس آگے کی پالیسی ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم نے ایک یعنی آپریشن ضرب ادب کے بعد بہت بہترین موقع تھا پاکستانی ریاست کے پاس کہ وہ یعنی اگر مذاکرات بھی اس وقت شروع کرتے، جو ٹی ٹی پی کے دڑے تھے اس وقت بہت کمزور پوزیشن میں تھے، اور میری پرسنلی مجھے پتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جو سینئر لوگ تھے کہ وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار بھی تھے، اور کچھ آلریڈی سرنڈر ہو بھی چکے تھے۔ تو وہ چیز ہم نے وہاں پہ سٹارٹ نہیں کی۔ علاقے کی مین سٹریمنگ کرنی تھی پورے قبائلی خطے کی، وہ ہم نے نہیں کی۔ پھر ہم نے مرجر کیا، اس کے بعد بھی ہم نے اگنور کیا۔ یعنی ریسنٹلی جو ایک جرگہ ہوا ہے پشاور میں، تو میری اطلاع تو یہ ہے جس میں آرمی چیف صاحب بھی گئے تھے، پرائم منسٹر بھی تھے، کہ وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں نے کہا کہ یہ جو مرجر ہے اس نے تو ہمیں الٹا نقصان پہنچایا، فائدہ کوئی نہیں، اور اس کو یعنی واپس لیا جائے۔ کچھ مشرانی یہاں تک بھی بات کی۔ تو وہ جو چیزیں ہیں یعنی مسلسل جو آپ اگنور، اور یہاں پہ جو اسلام آباد کے معاملات ہیں یا پشاور کے یا پولیٹیکل انجینئرنگ، اس میں پڑھ کے ان کو اگنور کرتے ہیں، تو ان کا یہی آؤٹ کم نکلتا ہے۔ اب ایک اور جو وہاں پہ ایشو، پبلک سپورٹ جب آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے کاؤنٹر ٹیررزم کے سارے جو ایفرٹس ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ وہاں پہ یعنی ڈرون کے حوالے سے، خاص کر میں اگر وزیرستان کی بات کروں اور ساؤتھ کے پی کی، تو ڈرون کے حوالے سے سخت خدشات ہیں۔ وہاں پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، پشاور میں لوگ بیٹھے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں آنی چاہیے کہ ڈرون کب یوز ہو سکتا ہے اور کیسے یوز ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جو صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان میں وہ یوز کریں کوڈ کاپٹرز، جس کے ساتھ ایکسپلوسیو لگا کے وہ اوپر پھینکتے ہیں۔ تو وہ یعنی اس سے اچھا ہے کہ جو پریسیجن ہو جس کی، وہ والے ڈرون اگر ہیں پاکستان میں کلیم بھی کرے، آلریڈی ہم نے اب انڈیا کے ساتھ جو ایک تھی ٹینشن اس میں یوز بھی کیے ہیں، کہ اس طرح کی چیزیں استعمال ہونی چاہیے کہ جس کی پریسیجن ہو۔ ماضی میں یو ایس نے بھی یہاں پہ یوز کیے تھے، تو ان کی پریسیجن تھی، وہ کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے کہ وہ جن کو مارنا چاہتے تھے وہ ان کو مارتے تھے۔ اس میں بھی بہت زیادہ لوگ مرے اور اس کی وجہ سے غصہ بھی ہوا۔ اب آپ مطلب کہ اتنا وہ میرے وہ لمبی ڈیبیٹ ہے، لمبی ڈیبیٹ ہے، وہ چیزیں، بٹ وی کانٹ اگنور دی فیکٹ کہ اس میں بھی نہیں، اس میں ایک چیز کو ایڈمٹ، لوگ اس کو پسند بھی نہیں کریں گے، لیکن اس میں سویلین کیجویلٹیز بہت ہی کم تھی، یعنی بہت ہی کم۔ میں نے خود کور کیا ہے، یعنی میں نے خود کور کیا۔ آپ کو واقعہ یاد ہے 2007 کا؟ جی باسط صاحب، وی رننگ آؤٹ آف ٹائم سر، آئی کم ٹو یو ناؤ۔ میں اس پہ یہ جو احسان بات کر رہے ہیں، میں بالکل دیکھیں اس کے نا ایس او پیز کو ڈیفائن کرنا چاہیے۔ اگر ڈرون اب کاؤنٹر ٹیررزم میں ایز اے ٹول، ایز اے اسٹریٹجی یوز کی جا رہی ہے، تو اس کے ویل ڈیفائنڈ ایس او پیز ہونا چاہیے۔ کس کے پاس ہوگا، ڈیسیجن کون لے گا، کس لیول کا ٹارگٹ ہو تو کتنا رسک لینا ہے، سیویلین رسک کو منیمائز کیسے کرنا ہے، کس وقت کس علاقے میں ہو سکتا ہے، کن ایسی کئی اگزامپل موجود ہے۔ احسان تو گراؤنڈ سے رپورٹ کرتا ہے، ایسی 2-3 اگزامپل موجود ہے کہ امریکہ کے ڈرون کے نشانے پہ تھا فضل اللہ، لیکن چونکہ سیویلین ایریاز میں تھا، انہوں نے 2 سے 3 بار اس کو ٹارگٹ پہ ہونے کے باوجود اس لیے نشانہ نہیں بنایا تھا کہ وہ ایک سیویلین ایریا میں تھا۔ ایسا بیت اللہ محسود کے ساتھ بھی ہوا۔ تو اس کے ایس او پیز کو اگر ڈیفائن کر دیں گے اور ایک ٹرانسپیرنسی دیں گے کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں ڈرون کا کیا رول ہے، کن قوانین کے تحت، کن ایس او پیز کے تحت یہ چلتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے اس ٹرانسپیرنسی میں جو عوام میں غم و غصہ ہے اس میں بھی کچھ کمی آ جائے گی۔ اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں احسان کہ جو پریسیجن والے ڈرون ہیں ان کو استعمال کریں۔ یہ تو اسٹریٹجی کی بات ہوگی، جو اوور آل بات ہو رہی ہے میرا خیال ہے فوکس واپس جیو پالیٹکس سے انٹرنل سیکیورٹی پہ آیا ہے۔ 2 انسرجنسی ہے، کوئی اوور نائٹ سولوشن نہیں ہوگا۔ آپ اور میں آئندہ آنے والے پروگراموں میں انفارچونیٹلی بیٹھ کے شاید انہی ٹرینڈ لائنز کو دوسرے طریقے سے اینالائز کر رہے ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ عوام کو اپنے ساتھ کریں،
ट्रांसपेरेंसी लाए, एसओपीज डिफाइंड होने चाहिए, जो पॉलिसी है आपकी उसको आर्टिकुलेट करें मीडिया के थ्रू, ताकि लोगों को भी पता चले कि आईबीओस ने क्या अचीवमेंट की है, क्या चैलेंजेस है, उनको ओवरकम करने के लिए जो है वो रियासत क्या कर रही है। और वापस जाऊंगा कि बजट में जो एलोकेशन थी उससे हमें पता चल जाएगा कि काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी की प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर कहां पे जो है एग्जिस्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।